إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس مقدس جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے اور ان کے متبعین پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اسلام نے انسان کی تمام تر ضروریات کے تعلق سے صبح سے لے کر شام تک مرد و عورت کے لیے تمام تر چیزیں بتا دی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کے سامنے آج خواتین کے مسئلے پر بلکہ خواتین کے حجاب پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ حقیقت باتیں ہیں. اگر ہم عمل کرو یا نہ کرو، یہ باتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. جو شخص اس پر عمل کر لے گا، جو مرد ہو یا عورت، وہ کامیاب و کامران رہے گا دنیا اور آخرت میں. محترم سامعین، سورہ احزاب کی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھیں. سب سے پہلے یہ آیت کریمہ حجاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، کیونکہ جب دین سیکھنے کے لیے آتے تو امہات المومنین اور صحابیات صحابہ ایک جگہ بیٹھتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگتا اور مشورہ دیتے، بار بار یہی مشورہ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا ہے. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جب تم امہات المومنین سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، حجاب کے پردے کے پیچھے سے مانگو.
یہ تمہارے دل کو بھی اچھا لگے گا اور ان لوگوں کے دل کو بھی اچھا لگے گا۔ محترم سامعین، یہ آیت کریمہ حکم صحابہ کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس وقت صحابہ اور صحابیات موجود تھے، ان کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کا دل کیسا تھا۔ صحابہ اور صحابیات کا دل پاک و صاف تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ امہات المومنین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور آنے والی نسلوں تک مسلمانوں کے لیے وہ مائیں ہیں، اور ان ماؤں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، جب کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، وہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ آج جو روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ روشن خیال رکھنے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہو بس کافی ہے۔ کیا صحابہ، میں یہ پوچھتا ہوں، کیا صحابہ اور صحابیات کا دل پاک نہیں تھا؟ صحابہ کا اور صحابیات کا دل پاک و صاف نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا والوں سے بھی سب سے اچھا دل ان لوگوں کا تھا۔ ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی باتیں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم پردے کے تعلق سے ہمارے مسلم معاشرے میں کیا غفلت برت رہے ہیں۔ یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا خلیرہ بھائی ہے، یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، اس کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بچپن سے میں نے اس کو دیکھا تھا، اور یہ ہمارے جیٹھ ہے، یہ ہمارے فلاں فلاں ہے کہہ کر ہے نا حجاب کی آیتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور حجاب کے تعلق سے ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ان ماؤں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں، اور ان عورتوں سے یہ کہتا ہوں کہ ویل ایجوکیٹڈ کے نام سے آپس میں کوئی ایجوکیشن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے تعلق سے کہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کس کو؟ لازواجک آپ کی بیویوں کو، وبناتک آپ کی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین یدنین جلابیبا، اور ان نیک عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو، وہ اپنے گریبان پر، اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیں۔ جلابیب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، جلابیب ایسا کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے، اور اوپر سے وہ صحابہ صحابیات جب یہ آیت کریمہ نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ فرماتی ہے کہ انصار عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، جیسے ہی رات میں آیت نازل فرمائی، اور رات بھر اپنے چادروں کو کاٹ کر حجاب تیار کر لیا ہے، ان لوگوں نے حجاب تیار کر لیا ہے۔ اس وجہ سے انصار کی عورتوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحم فرمائے، ایسی عورتوں پر رحم فرمائے۔ کن عورتوں پر؟ جو رات بھر فجر کی نماز کے لیے تیار ہونے کی حجاب کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا،
اور اسی وقت سے ان لوگوں نے تاخیر نہیں کی ہے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے اس کے بارے میں انتظار نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی چادروں کو کاٹ کر ان لوگوں نے حجاب تیار کیا ہے۔ فجر کی اذان تک ان لوگوں نے حجاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مصنف عبد الرزاق میں یہ لکھا ہے یرحمہ اللہ نساء المہاجرات الاولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اول مہاجرات کی عورتوں پر رحم فرمائے۔ لما انزل اللہ ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے پردے کے تعلق سے، ان لوگوں نے اپنے سروں پر کپڑا اوڑا ہے، ایسا کپڑا بالکل موٹا کپڑا، آج حجاب کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اتنا باریک حجاب پہن کر نکلتی ہے، ایسی عورتوں کو حجاب کی ضرورت ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحم فرمائے۔ اور محترم سامعین، اسی طریقے سے یہ تو عورتوں کے تعلق سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے مردوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا بِأَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ حکم مردوں کے لیے دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پردہ اختیار کرے۔ آج ماڈرن فیشن کے نام پر بہت سارے نوجوان حضرات اپنے کپڑوں کو چھوٹے سلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب بندہ رکوع کرتا ہے یا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پیچھے والے کا ہے نا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، فلاں ایکٹر کو دیکھ کر، فلاں آدمی کو دیکھ کر ہم لوگوں نے نمونہ بنا لیا ہے اور اپنے کپڑوں کو چھوٹا بنا لیا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ معاشرہ بنتا ہے جس آدمی کی نگاہ جھکی ہوتی ہے، جس آدمی کی نگاہ جھکی ہوتی ہے، معاشرے میں اس کو شریف آدمی کہا جاتا ہے اور دل اس کو تسلیم کرتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ذرا غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ کس کو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ عورتوں کو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ گھر میں ٹھہری رہیں گی اور فتنے کا اندیشہ کم رہے گا۔ اور لوگ یہ خیالات رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ قدم قدم ہم چلیں گے، مردوں کے شانے بشانے ہم ہو کر چلیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث یا یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت کو فلاں ہے نا نوکری دینا چاہیے، منسٹر بننا چاہیے عورت کو، اور فلاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنا چاہیے، اور دنیا والوں نے کیا کیا لیبل لگائے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ عورت گھر میں رہا کرے۔ اور آگے یہ بھی بتایا گیا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کو کر کر باہر نہ نکلو۔ جس طریقے سے جاہلیت میں زیب و زینت کر کر
فیشن کر کر لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی، ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم زمانے جاہلیت کے طرح اپنے زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو نہ نکلو، اور نقصان کیا ہوگا؟ محترم سامعین، اگر نکل جائیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ایما امرأۃ استأثرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے، اس عورت کو زانیہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محترم سامعین، ذرا غور کریں، ہمارے فنکشن ہالوں کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے شادیوں کی طرف نظر دوڑائیں، اللہ ماشاءاللہ ایک یا دو عورت بغیر خوشبو لگائے وہ ہے نا فنکشن ہال کو حاضر ہوتی ہے۔ اکثریت عورتوں کی ایسی ہوتی ہے کہ پرفیومز لگا کر ہے نا وہ فنکشن ہالوں کا رخ کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کے تعلق سے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ محترم سامعین، غور طلب باتیں ہیں، اگر کوئی مرد آدمی ہمیں زانی کہے، کوئی مرد آدمی ہمیں زانیہ کہے، کتنا خون کھولے گا ہمارا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے۔ اور آگے المرء عورتن، عورت کیا ہے؟ چھپی رکھنے والی چیز ہے، عورت چھپے رہنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما تکون من رحمت ربہ، سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے گھروں میں ہوتی ہے۔ گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں جو عورت ہوتی ہے، سب سے قریب اللہ کے نزدیک رحمت کی مستحق وہ عورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ اور جیسے ہی عورتیں باہر روڈوں کی زینت بن جاتی ہے، فنکشن ہالوں کی زینت بن جاتی ہے اور بازاروں کی زینت بن جاتی ہے، اللہ کی رحمت ایسی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ محترم سامعین، بات ہے نا کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت بات ہے، ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے ہوں گے اور عمل نہیں کر رہے ہوں گے ہمارے گھر والے، لیکن اللہ اور رسول کی بات حقیقت بات ہے، یہ ہماری عورتوں کی عزت و عفت کی بات ہے، یہ غیرت مندی کی بات ہے۔ غیرت مند آدمی یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے۔ خاتون میں کیسا جذبہ تھا پردے کے تعلق سے لے کر، ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں دور دور تک نظر نہیں آتی، اور جس کی رنگت، عورت کی رنگت کالی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو صبر کرو گی اس بیماری پر تیرے لیے جنت پکی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک صحابی رسول کہتے ہیں، کسی دنیا میں کسی عورت کو، جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئے گی، نبی سے دعا کروائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے سامنے بات رکھی کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی، اس بیماری پر صبر کرے گی، تیرے لیے جنت پکی ہے۔ اور وہ عورت جنت کی طلبگار تھی، وہ خواتین، اس زمانے کے خواتین جنت کے طلبگار تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کے بعد وہ عورت اٹھ کر جانے لگی۔
پھر واپس آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا چہرہ کھل جاتا ہے، میری شرم و حیا کھل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا میرے لیے اتنی دعا کرے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے میں بے پردہ نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، کیونکہ غیرت کا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی۔ راوی کہتے ہیں جب کبھی بھی وہ عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا، کبھی بے حجاب نہیں ہوئی وہ عورت، نبی کی دعا تھی اس عورت پر۔ محترم سامعین، غور طلب باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آخری یہ وصیت کرتے تھے اور ہمیشہ یہ وصیت کرتے تھے۔ کیا وصیت کرتے تھے؟ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور میرے جنازے کو محرم کے علاوہ کوئی کسی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ ایسی خواتین ہمارے اس زمانے میں تھی، اور آج بھی ایسی خواتین کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آج حجاب کے نام سے کیا کیا لوگ باتیں پھیلاتے ہیں، حجاب ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، لیکن کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھول کر نہیں دیکھتا ہے کہ امہات المومنین نے کیسا حجاب کیا ہے۔ ہمیں وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ہمیں وقت نہیں ہے قرآن و حدیث سننے کا، ہمیں وقت نہیں ہے دروس اٹینڈ کرنے کا، ہمیں وقت نہیں ہے کہ فلاں پروگرام میں جا کر اللہ رسول کی باتیں سننے کا۔ اور محترم سامعین، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں سے ایک آدمی دیوس ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ آسان زبان میں بے غیرت کو کہتے ہیں۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرت کو کہتے ہیں، جس کے اندر غیرت مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ دیوس اس کو کہتے ہیں جس کا گھر کھلا رہے، کون بولے سو وہ آتے جاتے رہے، کوئی روک نہیں لگاتا ہے۔ ایسا مرد آدمی کے بارے میں نبی نے دیوس کہا ہے۔ گھر کا مالک موجود ہے، گھر کا گارڈن موجود ہے، گھر کے والد موجود ہے، مرد آدمی موجود ہے، کون بولے تو وہ آ رہا ہے گھر میں، اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ فیشن کے نام پر اپنے بچوں کو کپڑے دلاتے ہیں۔ دکانوں کی طرف ہم رخ کریں گے تو فل آستین کا کپڑا ملنا بڑی دور دور تک نہیں ملتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فل آستین کا کپڑا رکھیں گے ہماری دکان کا بیاپار نہیں ہوگا، ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ شارٹ کر کپڑے بیچتے ہیں، اور نئے فیشن کے نام پر لوگوں میں فیشن کے نام پر لوگوں میں رکھا گیا ہے، اور وہی کپڑا زینت کا اختیار کرتے ہوئے اپنے عورتوں کو، اپنے بچیوں کو فنکشن ہالوں کی طرف رخ کرتے ہیں، شادیوں کی طرف، نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، غور طلب بات ہے، ایک بھائی کہہ رہا تھا، بھائی ویٹرس ایک شادی میں مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، ویٹرس کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر عورتیں ہماری مائیں بہنیں کھانا کھا رہی ہے، ایک ایک لقمے کو وہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ ہماری غیرت مر چکی محترم سامعین، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عذاب ڈال رہا ہے۔ کوئی پیارا دوست ہمارا، جس کو بچپن سے ہمارا دوست ہے، بڑے ہونے تک دوست ہے، اگر کوئی پیارا دوست ہمارا جان جگری دوست ہماری بہن کو، ہماری بیٹے کو گھور کر دیکھنے سے کتنا غصہ ہو جاتے ہیں، دوستی اس کی دوستی کو توڑ دیتے ہیں،
غیر جس کو ہے نا پیشاب کے بعد ہے نا دھو لینے کا طریقہ نہیں معلوم، ایسے لوگوں کو ہم ہے نا اپنے فنکشن ہالوں پہ رکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو گھور کے نہیں دیکھتے، وہ ہمارے ہے نا غیر آدمی جس کو ہے نا دین کے بارے میں معلوم ہے ایسا گھور گھور کر دیکھ رہا۔ کوئی اپنا دوست اپنا رشتہ دار گھور کر دیکھ لے، گھر میں ہے نا لڑائیاں ہو جائیں گی اور رشتے ناطے توڑ دیں گے ہم، لیکن کوئی غیر دیکھ رہا ہے ہمیں، ہماری غیرت کہاں چلے گی؟ محترم سامعین، غیرت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، اسماء رضی اللہ عنہا، اس وقت ابھی حجاب کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، تو گھر کا کام نپٹنے کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بکریوں کو چارے کے لیے دانہ لینے کے لیے کوئی دور کے مقام پر نکل گئی۔ جب دانہ لے کر واپس آ رہی تھی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے۔ قریب آنے کے بعد اس عورت کو دیکھ لیا، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہیں سواری کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سواری دے دی۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے سواری نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیان فرماتی ہے کہ میری غیرت برداشت نہیں کی، کیونکہ نبی کے صحابہ کے شان بشانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے شان بشانے، ان کے ساتھ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ ایک تو میری غیرت ہے نا گوارا نہیں کی، اور اس کے بعد میری شوہر کی غیرت مجھے یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میں ہے نا نبی کے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ ہے غیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو سکھایا، اور روشن خیال والے کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، علماء کی باتیں نہ سنی جائیں، اور علماء کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور علماء کی باتوں پر، قرآن حدیث کی باتوں پر ہم عمل کریں گے، آگے ترقی نہیں کریں گے۔ غیرت مند ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومتیں دے دی۔ اور آگے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے تعلق سے، یعنی شرم حیا کے تعلق سے تقریر فرمائی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تقریر سننے کے بعد بازار کے چورستے پر جا کر اعلان کر دیا، تمام لوگ سنو۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، پورے ہے نا صحابہ، پورے دیگر تمام لوگ، کیا اہم خبر ہے، تمام لوگ تیار ہو گئے، وہاں آ کر سننے لگے۔ آج کے بعد میں اپنی عورت کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا، یہ میری تلوار رہے گی، اس کی گردن رہے گی۔ یہ بات سننے کے بعد تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سعد غیرت مند آدمی ہے، اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور میرے سے زیادہ غیرت مند خالق کائنات ہے اللہ رب العزت ہے۔ آج فیشن کے نام پر اور بے پردگی ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کی ہے نا نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، لو میرج کے ہے نا یہ ہے نا اس کی کڑی لگی جا رہی ہے، اور لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں ولی کے بغیر شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ باپ راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے، اور فلاں محرم لوگ راضی نہیں ہے، کورٹ میرج کر رہے ہیں جا کر مسلم خواتین، مسلم بچیاں۔ ایسی شادیاں نہیں ہوتی، بلکہ زنا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جو بھی کرتا ہے وہ زانی ہے، زنا کر رہا ہے۔ لوگ اکثریت ایسی کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اکثریت ایسی کر رہے ہیں، اکثریت ایسی کر رہے ہیں تو ان کے لیے جنت تھوڑی ہو جائے گی۔ اکثریت ایسا کر رہے ہیں وہ اپنا عذاب بھگتیں گے۔ اور اسی طریقے سے غیرت کے تعلق سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ازواج مطہرات 2 یا 3 صحابیات موجود تھی، بات کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے اشارہ کیا، نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، چلے جاؤ یہاں سے. وہ ایسی ٹھہری نہیں کیونکہ وہ نابینا تھے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا. عبداللہ ابن ام مکتوم چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو ڈانٹا اور کہا تم لوگ کیوں نہیں گئی یہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا تھے، تم نابینا کب سے بن گئے؟ محترم سامعین، غور طلب بات ہے، حجاب کا بڑا ہے نا عمدہ، بڑا ہے نا باریک مسئلہ ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں پاک و صاف رہیں گی. اور جو کہتے ہیں روشن خیال، ایسے ہی لوگوں کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے ہی لوگ علماء کے پاس رجوع ہو کر آتے ہیں، فلاں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے حقوق نسواں کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی ہیں اور احادیث نازل فرمائی ہے، وہ ان کے لیے بہتری ہے اور ہمارے لیے بہتری ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحن میں بیٹھ کر کنگھی کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کوئی آدمی دروازے کے سوراخ میں سے جھانک رہا ہے، دروازے کے سوراخ میں سے جھانک رہے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور برچھی اٹھائی، جس طریقے سے سلام نما ہوتی ہے برچھی، اور وہ برچھی اٹھا کر اس سوراخ میں ٹھوسا. وہ آدمی فوری پیچھے ہٹ گیا اور غصے کے مارے دروازہ کھولا اور کھول کر کہا کہ اگر میں برچھی مارتا تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی، اس کے اوپر میری دیت نہیں بچی، اور تم اسی طریقے سے رہتے تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالتا. وہ بدھو صحابی تھے، گاؤں کے صحابی تھے، اور ایمان اسلام ہے نا سیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رحم نہیں کیا، بلکہ غیرت کا معاملہ تھا. یہاں پر آج ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو فلاں کے حوالے کر رہے ہیں، فلاں کے حوالے کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے حوالے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ کوئی عورت عمرہ و حج کے لیے جائے تو محرم کے علاوہ نہ جائے. کوئی سفر پر اپنی عورت کو بھیج رہا ہے، کوئی ہے نا فلاں ہے نا اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے، بغیر محرم کے نہ بھیجے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نے آپ کے سامنے ہے نا نام لکھا، میرا نام ہے اس کے اندر، جہاد کو جانا ہے اس میں میرا نام بھی درج ہے، اور ادھر میری عورت حج کے لیے تیار ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غزوہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حج کے ہے نا ان کے ساتھ چلے جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ چلے جاؤ. آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلاں ہے نا علاقوں میں بھیج رہے ہیں، کئی ہے نا دن تک بغیر ہے نا محرم کے ساتھ رہ رہے ہیں. اگر ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے، اپنی ہے نا فنکشن ہالوں میں ایسے ہی بے پردگی رہے گی، آگے جا کر جو پردہ لگا ہوا ہے وہ پردہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارے آنے والے جنریشن میں. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوبصورت محل ہے، جنت کا محل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، یہ کس کا محل ہے؟ قریش کے ایک آدمی کا محل ہے. خوش ہو گئے، میرا تو نہیں. کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے. باہر سے اتنا خوبصورت، چلو اندر کا بھی نظارہ کر لیں. اندر لے جایا گیا، دیکھا کہ
جنت کے صحن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ وضو کر رہی تھی. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، باہر آ گئے. آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو یہ قصہ سنانے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول، اے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کو کون روک سکتا تھا؟ آپ اندر جاتے اور جنت کا نظارہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کی، میری غیرت گوارا نہیں کی کہ وہاں اندر جا کر دیکھوں. محترم صاحب، ایسے بے شمار واقعات ہیں غیرت کے تعلق سے، غیرت کے تعلق سے بے شمار واقعات ہیں، لیکن وقت درکار نہیں ہے. اور محترم صاحب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ دیوس بے غیرت آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا. اگر ہم شمار کریں، گننے بیٹھے، تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم فیل نظر آ رہے ہیں. ارے ایسے شادیوں میں جانے سے کیا فائدہ جہاں پر ہماری ہے نا عزتیں بے نیام ہو رہی ہیں، ہمارے نیلام ہو رہی ہے ہماری بے عزتیں، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ایسی شادیوں سے جانے سے کیا فائدہ جہاں پر ایمان چلے جا رہا ہے، جہاں پر غیرت چلے جا رہی ہے، جہاں پر شرم و حیا ختم ہو جا رہی ہے. کھانا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہم چاہے تو روزانہ بریانی کھا سکتے ہیں، ایسی فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اس کے باوجود ماشاءاللہ اور ہے نا اعوذ باللہ اور ہے نا سبحان اللہ کہیے، ایسے ہمارے ہر شادی میں ایسے ویڈیوگرافرز موجود ہیں. وہ بھی ویڈیوگرافرز کیسا زوم کر کر اپنی ماں و بہنوں کو تاکتے بیٹھے ہیں، زوم کر کر ہماری بہنوں کو تاک رہے ہیں، اور کیسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور کیسٹوں کو دوستوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. بے غیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے محترم سامعین؟ گننے بیٹھے کوئی بھی جنت میں جائے گا، اللہ رحم کرے گا تو جنت میں جائے گا. ہمارے اعمال کو دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ بولے گا پیچھے رہو، پیچھے چلو، تم ہے نا دیوس کے لسٹ میں آگے ہو، پیچھے چلے جاؤ. محترم سامعین، حجاب بڑی مشکل سے ہمارے خواتین میں 1 یا 2% برقع پہن کر جا رہی ہیں. وہ 1% بھی نہیں ہے میرے خیال سے. عورت کس کے لیے زینت بننا ہے؟ احادیث شریفہ میں کیا کہا گیا ہے؟ عورت مرد کے لیے، شوہر کے لیے زینت بننا ہے، اور شوہر کے علاوہ کسی کو اپنے ہے نا زینت رہنا اختیار نہیں کر سکتی. اور وہ شوہر کے علاوہ بھی ہے نا ماں باپ ہے اور ہے نا بھائی ہے، اور اسی طریقے سے جو زینت جس کو دکھایا جاتا ہے 12 قسم کے لوگ ہیں. وہ قرآن میں 8 قسم کے لوگ ہیں اور احادیث شریفہ میں 4 قسم کے لوگ ہیں، اور وہ خونی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں. آج ہم ہے نا فلاں اب کیا کہا جائے، کیا بولا جائے، اور ہمارے ہے نا دعوتوں میں دیکھا جائے دور دور تک پردہ نہیں ہے. غیر کو لے کر ہے نا ٹھہرا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باغیرت مسلمان بنائے، بے غیرت نہیں باغیرت مسلمان بنائے، آمین. اور اسی طریقے سے بے پردگی کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ہے نا زنا کا دروازہ کھول دیا ہم لوگوں نے. جہاں پر بے پردہ ہو جاتے ہیں وہاں آہستہ آہستہ عاشقہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر عزت کے جنازے نکلے جاتے ہیں، اور ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، بیٹا راضی نہیں ہے، اور فلاں ہے نا محرم لوگ راضی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عورت ہے نا بچہ راضی ہے، بس کسی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لڑکا راضی ہے، ہم کسی کو ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بے پردگی عام ہو جاتی ہے وہاں زنا کاری عام ہو جاتی ہے، اور وہاں زنا ہوتا ہے قتل بھی عام ہو جاتا ہے. قتل کے ایسے بہت سارے واقعات سنے. 4 یا 3 بچے والی ماں
بے پردہ ہونے کی وجہ سے، کس کو بولے تو اس کو گھر میں آنے دینے کی وجہ سے، 3 یا 4 بچے والی ہے نا ماں، مسلمانوں گھرانے کے واقعات سنا ہوں میں، 3 بچے اس کو، بڑے بڑے بچے، اس کے باوجود بھی وہ عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کر عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. شوہر کو معلوم ہو گیا اور شوہر نے اس کو پکڑ کر اس کا گردن کو ہے نا تن سے جدا کر دیا اور پولیس اسٹیشن لے کر آنا حاضر کیا. یہ ہندوستان کا واقعہ ہے. یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں. اور ایک قریب میں نظام آباد سائڈ ادھر سائڈ ایک باضابطہ جامع مسجد کے سامنے وہ گھر والوں کا گھر موجود ہے، اور وہاں کے بیٹے نے بہو کو، وہاں کے ہے نا ایک آدمی نے بیوی کو لے کر آیا، نئی نئی شادی، 3 یا 4 مہینے کے بعد لوگ ہے نا کئی فنکشن کے نام پر چلے گئے تھے گھر کو، شوہر کو چھوڑ کر، شوہر میاں بیوی رہ رہے تھے، اور تھوڑے دن کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس عاشق کے ساتھ پکڑ کر اس کو قتل کر دیا گیا. ایک ہے نا سر ہے نا فلاں دوسرے علاقے میں، دوسرے گاؤں میں، ایک دھڑ ہے نا دوسرے گاؤں میں پھینک دیا گیا. محترم سامعین، جب زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری بھی عام ہو جائے گی، اور معاشرے کی تباہ کاریاں شروع ہو جائے گی، اور اپنی بچیوں کی، اپنی ہے نا لڑکیوں کی حفاظت کرے. حفاظت کس میں ہے؟ دین شریعت میں ہے، دین اسلام میں ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ماں اور بہنوں کو. اور جو بیمار ہیں، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام مرد حضرات کو غیرت مند بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.